السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آ پہنچا، لہذا تم اس کے لیے عجلت نہ کرو، اسے جلدی طلب نہ کرو۔ پاک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معبودان باطلہ سے، اور اس سے برتر ہے جنہیں وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 1 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے، اور سورۃ النحل یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ گویا یہاں پر جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ مکہ کے جو مشرکین ہیں ان کے درمیان۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا۔ یہاں پر اللہ کا حکم، اس سے مراد قیامت ہے۔ اللہ کا حکم جس کو عذاب سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اور حکم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اس کا مطلب قیامت، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ بندوں کے اوپر ان کے اختیار کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے۔ لیکن قیامت میں جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بالکل ڈیفینٹ ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتی امر اللہ، یعنی اللہ کا حکم، اس سے مراد قیامت ہے۔ اور اتا کا جو لفظ ہے، اتا، یہ اتا یاتی، یہ عربی میں، عربی گرامر کے حساب سے یہ فعل ماضی ہے، آ پہنچنے کے معنی میں، یعنی اللہ کا حکم آ پہنچا۔ یہاں پر اللہ کا حکم آ پہنچا، اصل میں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت بہت قریب ہے اور یقیناً واقع ہونے والی ہے، لا محالہ قیامت آئے گی۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فعل ماضی نازل فرمایا، فعل ماضی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پر فعل ماضی یا قرآن کریم میں یا عربی زبان میں کہیں پر فعل ماضی آتا ہے تو وہ معنی دیتا ہے اس بات کا کہ لا محالہ یہ چیز ہونے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے اور لا محالہ قیامت واقع ہو کر کے رہے گی۔ اللہ نے فرمایا اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، یا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم آئے گا اور بہت قریب ہے۔ فلا تستعجلوا، لہذا تم اسے جلدی طلب نہ کرو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب آ پہنچا، مطلب ان کے اعمال کے حساب کا وقت آ پہنچا، قریب ہو چکا۔ اقترب للناس، لوگوں کے لیے قریب ہو گیا، حسابهم، ان کا حساب یعنی ان کے اعمال کے حساب کا وقت، فهم معرضون، جبکہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، قیامت سے منہ موڑے ہوئے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ القمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ ساری باتیں کب ہو رہی ہیں؟ آج سے 1450 سال پہلے۔ سوچ لیجیے کہ 1450 سال گزر چکا ہے تو ابھی قیامت کس قدر قریب ہے۔ مکہ والے بہت زیادہ کہتے تھے کہ جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہو، جس قیامت کا وعدہ کر رہے ہو، لا کر کے دکھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 54 میں فرمایا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں کہ جلدی عذاب بھیجو۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہیں ہو چکا ہوتا تو عذاب ان کے اوپر آ جاتا۔ عذاب کا وقت مقرر ہے نا، دنیا میں جو چاہے کر لیجئے، جیسے چاہے جی لیجئے، جس طرح کی فکر رکھ لیجئے، جس کے پیچھے بھاگ لیجئے، جو کام کر لیجئے، جیسے چاہے عبادت کر لیجئے، عبادت کر لیجئے یا نہیں کیجئے، ہر چیز میں اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن ان تمام کے لیے وقت مقرر کب ہے؟ قیامت کا وقت مقرر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں کہ جلدی عذاب بھیج دیجئے۔ ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب،
اور اگر عذاب کا ایک وقت مقرر ہو چکا نہیں ہوتا تو ان کے اوپر یقیناً عذاب آ جاتا، عذاب آ کر کے رہتا. اور آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب اللہ کا عذاب اچانک ناگہاں ان کے اوپر آئے گا تو ان کو معلوم بھی نہیں ہو سکے گا. اور آگے مزید اللہ نے فرمایا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جلدی عذاب طلب کر رہے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوا ہے. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت بالکل قریب، بہت قریب ہے. ابھی ہم لوگ جس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ مسلمان کس طرح سے غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، کس غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، کدھر کدھر بھاگا جا رہا ہے، اس کی سوچ کدھر کدھر جا رہی ہے، وہ کس فکر میں زندگی گزار رہا ہے. اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے، جس کو ہم قیامت سے تعبیر کرتے ہیں، جب وہ قائم ہوگی تو کسی کو ہوش و حواس بھی نہیں رہے گا. دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا. یہ مت سمجھیے گا کہ ابھی ہماری زندگی بہت بچی ہوئی ہے، ہرگز یہ مت سمجھیے گا کہ ہم لوگ بہت لمبی زندگی گزار کر کے جائیں گے، اس کے بعد ہمارے بال بچے جائیں گے، پھر پتہ نہیں کب قیامت قائم ہوگی. یہ کبھی مت سوچیے گا. اللہ نے تو فرما دیا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا جو وقت ہے، ان کے اعمال کے حساب کا وقت ہے، بالکل قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اور قیامت کو بالکل ایسے بھیجا گیا، ایسے بعثت انا والساعہ کہاتین، یہ جو دو انگلی ہے جس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت بالکل، میں اور قیامت بالکل ایسے ہیں. اب سوچ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے، 1400 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے. اور اس وقت نبی نے کہا کہ قیامت بالکل ایسے ہے. ہم لوگ یہ کیسے مان لیں کہ قیامت بہت دیر کے بعد آنے والی؟ ہم یہ نہیں مان سکتے ہیں. اور اچانک قیامت آئے گی، اس انداز میں آئے گی اور ایسے آئے گی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، اور اسی بات کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کتاب الفتن والملاحم کے اندر، اور اسی بات کو حافظ طبرانی نے، امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر کے اندر، اور یہی حدیث مختصراً صحیح البخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6506 پہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب، مغرب کی طرف یعنی پشچم کی طرف، قیامت کے قریب جب بالکل قیامت قائم ہونے والی ہوگی، اس کے بالکل قریب مغرب کی طرف ڈھال کی طرح سے، ڈھال ہوتا ہے نا جس پر روکتے ہیں، ایک آدمی تلوار مارتا ہے تو ڈھال کے اوپر روکتے ہیں، اسی طرح کا بڑا ہوگا یا کیسا ہوگا اللہ عالم. ڈھال کی طرح کا ایک سیاہ بادل نمودار ہوگا مغرب کی طرف، پشچم کی طرف. ڈھال کی طرح کا ایک سیاہ کالا بادل نمودار ہوگا، وہ دھیرے دھیرے آسمان کی طرف اٹھے گا، اور اس میں سے پکارنے والا پکارے گا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا، منادی کرنے والا آواز لگائے گا، لوگوں پکارے گا، تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، لوگوں. اب جو اس کی آواز آئے گی تو لوگ سنیں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ کچھ سنائی پڑا، تو کچھ لگیں گے کہ ہاں سنا، پکار رہا ہے لوگوں. کچھ لوگ کہے گا کہ ہاں لگتا ہے کچھ پکارا، شک کرے گا وہ، یعنی سنا یا نہیں سنا، فرسٹ ٹائم تھا، سنا یا نہیں سنا. پھر سے اس بادل کے اندر سے آواز آئے گی، دوبارہ آواز آئے گی، لوگوں. تو پھر پوچھے گا کچھ سنا ہی پڑا، سبھی لوگ کہیں گے ہاں سنا، کوئی پکار رہا ہے، کوئی الرٹ کر رہا ہے. تیسری مرتبہ اس میں سے آواز آئے گی، لوگوں اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، لہذا تم اسے اب جلدی طلب نہ کرو. سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دو آدمی کپڑے کو پھیلائے ہوں گے. ابھی آپ کپڑا خریدنے کے لیے دکان میں جائیے، کیا کرتا ہے؟ ایسے کپڑا پھیلا کر کے دکھلاتا ہے. ایک کور اس طرف رہتا ہے، وہ ایک کور دیکھنے والے کی طرف رہتا ہے، بیچ میں کپڑا پھیلا ہوا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اس کپڑے کو وہ سمیٹ بھی نہیں پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی. سوچئے کیسے اچانک آئے گی قیامت. ہمیشہ ڈر کر کے رہنا چاہیے انسان کو اور مسلمانوں کو. دنیا کی زندگی میں مست نہیں ہو جانا چاہیے.
دنیا کی زندگی میں ہی مست ہو کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابھی قیامت بہت قریب ہے، ابھی ہم 30 کے ہیں، 35 کے ہیں، 20 کے ہیں، 40 کے ہیں، ابھی ہم تو 20-30 سال اور جیوت رہنے والے ہیں، زندہ رہنے والے ہیں، اس کے بعد کہیں ہمارے مر جانے کے بعد کب کی قیامت قائم ہوگی، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور ابھی بھاؤ تول ہو رہا ہوگا، دیکھ ریکھ ہو رہا ہوگا، پسند کر رہے ہوں گے، ابھی اس کو لپیٹ بھی نہیں پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ایک آدمی اپنے حوض میں پانی بھر رہا ہوگا، ابھی ہمارے یہاں ٹوٹی ہوتا ہے یا ٹینکی ہوتا ہے، اس میں پانی بھر رہا ہوگا، حوض میں پانی بھر رہا ہوگا، اور اس پانی کو ابھی وہ کسی کو پلا بھی نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اس چیز کو وہ کسی کو نہیں پلا پائے گا۔ اور مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ رہا ہوگا، دودھ نتار رہا ہوگا اونٹنی کا، ابھی نتار رہا ہے، ابھی کسی کو پلا بھی نہیں پائے گا یا خود بھی نہیں پی پائے گا، اتنے میں قیامت قائم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی اور جو یہ کام کر رہے ہوں گے پھر دوبارہ کبھی انجام نہیں دے پائیں گے، کبھی انجام نہیں دے پائیں گے، اور کہاں پہنچ جائیں گے؟ قیامت کے میدان میں پہنچ جائیں گے۔ بہت ہی غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، بہت قریب ہے، فلا تستعجلوا، لہذا اس کو جلدی طلب نہ کرو۔ اور آگے مزید فرمایا سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، سربلند ہے، برتر ہے ان تمام لوگوں، ان تمام چیزوں سے، ان تمام باتوں سے جس کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے اور ان تمام معبودان باطلہ سے بالکل پاک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں نا، وہی لوگ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں۔ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہی قیامت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر اور مزید تفصیل ہے، اگر سمجھنا ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو مٹی اور پتھر کے بتوں کی پوجا کر رہا ہے اور اللہ اوپر والے کو بھی مان رہا ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور غیر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، اس سے اپنی مدد طلب کر رہا ہے، اس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہا ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ اور ایک ایسا آدمی ہے جو یہ سب کام تو نہیں کر رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کے آگے اپنے نفس کو ترجیح دے رہا ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں جو آدمی اپنے نفس کو، اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا ہے، اپنی چاہت کو اپنا رب بنا لیا ہے، اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ رب نے کہا ایسا کرنا اور ان کی چاہت کہہ رہی ایسا کرنا، وہ ویسے ہی کر رہے ہیں۔ رب نے کہا ایسا کرنا، اس کی چاہت کہہ رہی کہ نہیں یہ کرنا، یہ بھی مشرک ہے۔ یہ لوگ بھی قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، زبان سے انکار نہیں کرتے ہیں لیکن ان کی ایکٹیویٹی اس بات کو بتلاتی ہے کہ وہ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بالکل پاک صاف ہے اور اس کی ذات بابرکات تمام معبودان باطلہ سے بالکل برتر ہے اور اعلیٰ ہے۔ لہذا لوگوں اس آیت کریمہ سے نصیحت حاصل کرو اور قیامت کے بارے میں ابھی سے ہی فکر مند ہو جانا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا